والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبالإسلام دينا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و سلام کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک حدیث جو جامع ترمذی کے حوالے سے نقل ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کی چند نشانیاں بیان کی ہیں. آج کے اس خطبے میں میں صرف آپ کے سامنے اسی ایک حدیث کی روشنی میں اپنی گفتگو کو بیان کروں گا. قیامت کی علامات کچھ صغرا علامات ہیں اور کچھ کبرا، یعنی کچھ چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی نشانیاں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم قیامت کے بہت قریب جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں جو احادیث میں نقل ہیں اور
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بڑے دور اور قیامت کے بہت قریب آ رہے ہیں۔ میں بلا تمہید کے اس حدیث کا ترجمہ شروع کرتا ہوں کیونکہ وقت نہایت مختصر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال فے کو لوگ اپنے ذاتی استعمال میں لانا شروع کر دیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت جو مسلمانوں کو جنگ کی صورت میں ملتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مال فے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ آج تو اس کی بڑی صورتیں ہیں۔ یہ آج جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے یہ بھی اس میں آتا ہے، اور جو بھی حکومتی وسائل ہیں آمدن کے وہ اسی میں آ جاتے ہیں۔ یعنی جب حکمران درجہ بدرجہ وہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ قیامت کی علامت ایک بیان کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج جس کے جو ہاتھ میں آتا ہے وہ کھا جاتا ہے۔ وہ ایک ضلع کی سطح کا حاکم ہو، صوبے کی سطح کا ہو، یا پورے ملک کا ہو، یا خزانے کا، یا زراعت کا، جس کا بھی کوئی وزیر ہے، جو جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ کھایا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اسلام کے ابتدائی زمانے کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت آئی ایک عامل کی، گورنر جسے کہتے ہیں، کہ وہ اپنے علاقے میں کاروبار بھی کرتا ہے۔ آپ نے ان کو طلب کیا، آپ نے فرمایا بھی تمہیں ہم نے گورنر بنا کر بھیجا اور تم وہاں کاروبار بھی کرتے ہو۔ اس نے کہا جی وہ میں اپنے پیسوں سے کرتا ہوں۔ فرمانے لگے اپنے پیسوں سے ہی کرتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ لوگ تجھ سے خرید و فروخت گورنر سمجھ کر کریں گے، اور تیرے منصب کی وجہ سے تیرا کاروبار چلے گا، تو ہم تو اس کی تجھے اجازت نہیں دیں گے۔ تیرے کاروبار کا تخمینہ لگایا جائے گا، اور جب سے ہم نے تمہیں گورنر مقرر کیا اس دورانیے میں جو تمہیں نفع ملا وہ قومی خزانے میں جمع کروانا پڑے گا۔ یہ قرون اولا تھا، اور یہ قرون اخری ہے، یہ علامات قیامت میں ہے، اور وہ فیوز و برکات کا دور تھا جب محاسبے کا اور مواخذے کا اتنا مؤثر نظام تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار اپنا کاروبار نہیں کر سکتا تھا۔ اور آج دیکھیں کیا حال ہے۔ میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، جس کے پاس بھی کوئی امانت رکھی جائے گی وہ اس کو مال غنیمت کا مال سمجھ کر کھا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ آج بھروسہ کتنا ختم ہو چکا ہے کہ بھائی کے پاس امانت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پر وقت مجھے یہ واپس نہیں ملے گی۔ چہ جائے کہ آدمی پورے معاشرے پر اعتبار کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنا متشرع، کتنا نمازی، کتنا پرہیزگار، کتنا وہ مسجد سے تعلق رکھنے والا آپ زاہد ہو، آپ اس کے پاس امانت رکھ کر دیکھ لیں پھر تماشا دیکھ کے بنتا کیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ تو مجھے کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہر زمانے میں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے۔
لیکن آج امین آدمی کو تلاش کرنا کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے. آپ کسی پر بھروسہ کر کے دیکھ لیں، آپ کا بھروسہ کبھی قائم نہیں رہے گا. وہ شراکت داری کا تو کوئی دور ہی نہیں رہا. شراکت داری بھی امانت سے چلتی ہے نا، اور آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اس زمانے میں. بظاہر آدمی کیسا دیندار نظر آتا ہے، آپ اس سے معاملہ کر کر دیکھیں تو آدمی حیران، اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا تیسری بات جو آپ نے فرمائی، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے. یہ ثواب کی نیت سے دیں گے لیکن بہت کم ہوگا. اور یہ رمضان گزرا ہے، آپ دیکھ لیں کتنے فیصد لوگوں پہ زکوٰۃ فرض تھی، کتنوں نے دی، اور جنہوں نے دی ان میں سے کتنوں نے دل کی محبت سے دی اور کتنوں نے اسے بوجھ سمجھ کر ادا کیا. کتنے لوگوں نے اپنا اچھا مال دیا، کتنے لوگوں نے اپنا گھٹیا مال دیا، اور کتنے لوگوں نے اسے جان چھڑائی اس سے، اور کتنے لوگوں نے زکوٰۃ سے اضافی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یہ حساب خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم خود لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی حرارت کیا ہے. اس کے بعد آپ نے چوتھی چیز بیان فرمائی کہ دین کا علم دنیا کے لیے سیکھا جائے گا. دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے. اور اس کی مثال آج اہل علم علماء کی ممبر و محراب کے وارث اہل علم کی زندگیوں میں آپ جان کر دیکھ لیں، آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا کہ آج دین کا علم کس لیے سیکھا جاتا ہے. اور دیکھیں آپ، دین کا علم سیکھنے کے بعد وہ بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں. اور یہ آج یہ جو تعویذ گنڈے کی جو دکانداری ہے، اس کے ذریعے کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے تعویذ سے؟ کیا ہوتا ہے گنڈے سے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ کچھ نہیں ہے. یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے اور جھوٹ ہے. اگر اس میں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا آسان تھا، صحابہ کے لیے کتنا آسان تھا. جنگیں نہ ہوتی تعویذوں سے کام بن جاتا، ہجرتیں نہ ہوتی تعویذوں سے کام بن جاتا. آپ کو طائف میں مارے نہ پڑتی، مکے میں مصیبتیں نہ اٹھائی جاتی، قرآن آپ کے پاس تھا. آج جس قرآن سے تعویذ بنائے جاتے ہیں اور اس کو پھر بیچا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر اس کی قیمتیں مقرر ہوتی ہیں. کیا 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے؟ ہے. پیٹ بھرنے کے لیے یہ کاروبار چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. اور ہم جو ممبر کے وارث ہیں، ہماری لڑائی چھوٹے نام اور بڑے نام پر ہے. یہ اشتہارات میں آپ دیکھ لیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں ایک اجتماعی خرابی کی نشاندہی کرتا ہوں. اگر آپ کسی کا چھوٹا نام لکھیں تو وہ واز کرنے کے لیے نہیں عالم مولانا صاحب آتے. میرا نام چھوٹا لکھا ہے، میں بڑا ہوں، میں بڑا تھا، میرا نام نیچے لکھا اور وہ چھوٹا تھا، اس کا نام اوپر لکھا. یہ لڑائیاں موجود ہیں. یعنی دین کا علم دنیا کے لیے سیکھا جائے گا. اس لیے نہیں سیکھا جائے گا کہ میں دین کا علم سیکھ کر اس کو لوگوں تک پہنچاؤں گا، یا دین کا علم سیکھ کر اس کے ذریعے میں اپنے آپ کو متقی بناؤں گا. سب سے پہلے میں اس سے اپنی دین کی راہ سیدھی کروں گا، اور میں اس کا تعلم اپنی اولاد کو کرواؤں گا، اپنے خاندان کو سکھاؤں گا، اپنے دوستوں کو سکھاؤں گا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سکھاؤں گا. اگر یہاں کہیں پھر میں کہوں گا وہی بات جو میں نے اس سے 1-2 پہلے خطبات میں کہی تھی کہ اگر یہ تھوڑی سی رمق آج نظر آتی ہے تو مجھے تبلیغی جماعت میں نظر آتی ہے.
جن کے ہاں کوئی شہرت کا جذبہ یا دولت کا جذبہ، مال اکٹھا کرنے کا ایسا کوئی بیمار جذبہ نہیں ہوتا، میں نے وقت لگا کر دیکھا ہے اور اس کی شہادت یہاں دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ تو بس اللہ ہی ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے ایمان کو صحت عطا کرے، ہماری روحوں کو صحت عطا کرے، اس کو شفا دے دے۔ روحیں بڑی بیمار ہیں، خیالات بڑے بیمار ہیں۔ دین کے بارے میں آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہو کیا رہا ہے، دین کے نام پر کیا 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 کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی مجاور بن گئے، کسی نے گدی بنا لی، کسی نے تعویذوں کی دکان شروع کر لی، کوئی اشتہاروں کے نام پہ لڑنا شروع کر دیا، اور کسی نے پیسے لین دین کے لیے طے کر لیا کہ اتنا بھاؤ ہے میرا، لگاؤ تو تب جاؤں گا، اس سے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ یہ اجتماعی فضا بن چکی ہے۔ اللہ اس سے ہمیں پیچھے کر کے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر وہ زمانہ آئے گا، پھر وہ زمانہ آئے گا اطاع الرجل امرأتہ واکا امہ، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور اپنی ماں کا نافرمان ہوگا۔ اس کی وضاحت ہر آدمی کے پاس موجود ہے، کھلی کتاب موجود ہے، اور یہ واقعتاً دور آ چکا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، مطیع ہوگا، اس کی ہر خواہش کو جائز ناجائز طریقے سے پورا کرے گا، مگر ماں کے لیے 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوگا۔ اقصی اباہ ہو، ادنا صدیقہ ہو، اور چھٹی بات آپ نے فرمائی آدمی اپنے باپ سے فاصلے پہ رہے گا، اپنے باپ سے دور رہے گا، اپنے باپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ وَأَدْنَا صِدِيقَهُ، اور اپنے دوستوں کے قریب رہے گا، دوستوں کی مجلسوں کو روشن کرے گا، دوستوں کے پاس وقت گزارے گا، مگر اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عام طور پہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک کامیاب مرد کے پیچھے بوڑھے باپ کی جوانی ہوتی ہے۔ مجھے 2-4 بار سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں اور کسی ملک میں تو نہیں گیا، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے آدمیوں سے ملا، بڑے آدمیوں کو دیکھا، اس کے 3-4-5 بچے ہیں اور جوان بیوی ہے، وہ سعودی عرب میں چلا گیا، عربوں کی غلامی کی یا کسی انگریز ملک میں چلا گیا، انگریزوں کی غلامی کی، 1 سال نہیں 20, 25, 30 سال، اور رات کے اندھیرے میں گیا کام پر، رات کے اندھیرے میں واپس آیا، سحری کے وقت اٹھا، رات کو آیا، 16-18 گھنٹے کام کیا، مزدوری کی، مشقت کی، تکلیفیں اٹھائیں، اور کام کیا ہے کہ میرے بچوں کی فیسیں دینی ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، اس نے بچوں کو پالنا ہے، ورنہ تنہا کا پیٹ تو پاکستان میں بھی آدمی پال لیتا، اور پردیس کی مصیبت وہی جانتا ہے جو پردیس میں ہوتا ہے۔ پردیس کی مصیبتیں، اس کی مشکلات کو وہی جانتا ہے جو پردیس میں ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے باپ جو ان بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنی جوانی لگا دیتا ہے، پردیس کی صوبتیں اٹھاتا ہے۔ ایک نہیں، ہزاروں باپ ایسے ہیں، بلکہ لاکھوں باپ ایسے جنہوں نے محنتیں کی، قربانیاں کی، اپنی جوانیاں لگائیں اور ان بچوں کو پالا، پھر وہ بیچارہ بوڑھا ہو کر واپس آیا، ادھر بیمار پڑا اور قبر میں چلا گیا۔ یہ اس کی زندگی ہے باپ کی۔ اچھا اس کو بھی چھوڑے، واپس آیا تو اس کا جی چاہتا ہے میرے جوان بیٹے میرے پاس بیٹھے،
میرے جوان بیٹے میرے پاس بیٹھے، مجھے وقت دے، پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھیں، میرے پاؤں دبائے۔ باپ کو بیٹوں کی اولاد کی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ محبت مانگتا ہے، وہ پیار مانگتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر ہے تو ٹھیک، اگر یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ پورے معاشرے کو کنگال کر دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، اگر کہیں ایسی اولاد ہے تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں دنیاوی کہ فرما بردار اولاد، تابع دار اولاد۔ اور یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ اگر کوئی، اور دیکھیں بچے جوان شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، والدین سے ضد لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کسی بھی بات پر، اور جگہ جگہ پہ بیان کرتے میرا باپ غلط ہے، میرے بارے میں مجھ سے بے انصافی کرتا ہے، میرے ساتھ یہ اختلاف ہے، میرے ساتھ اس کا یہ اختلاف ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ جو جملہ کہا ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے دو فیصلے کیے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہوگی، والدین سے احسان ہوگا۔ رسول کو بیچ سے نکال دیا ہے، رسول کو بیچ سے نکال دیا، عبادت اللہ کی، احسان والدین کے ساتھ، اور رسول کی اطاعت ہوگی وہ ایک اور جگہ پہ بیان کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی اس پہ فخر نہ کرے، ناز نہ کرے کوئی جوان، کوئی بیٹا، کوئی بچہ، کہ اگر میں باپ کو وقت نہیں دیتا، اس کی خدمت نہیں کرتا، اس کے کام نہیں آتا، اس سے احسان نہیں کرتا، تو میں بڑے فخر کی بات ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی علامت ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوست کا بھی حق ہے، لیکن اتنا حق نہیں ہے کہ بوڑھا بیمار باپ وہ چارپائی پہ سسک رہا ہو اور تیری دوستیاں ہی ختم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگلی نشانی بیان فرمائی، مسجدوں میں شور ہوگا، مسجدوں میں شور ہوگا۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ماحول قدرے بہتر ہے۔ آپ مساجد میں جا کر دیکھیں، حلقے بنے ہوئے ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، شور و غل ہے، مساجد میں یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ حالانکہ صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم صحبت فیض مصطفیٰ میں بیٹھے ہوتے، ہمارے سر جھکے ہوتے، اور ایسا سناٹا اور خاموشی ہوتی گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مسجد میں، اور پھر جمعے میں، مسجد میں، پھر جمعے میں، جمعے میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی کسی کو یہ بھی نہ کہے چپ کر، یہ بھی نہ کہے، یہاں تک کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تربیت تھی جمعے کے حوالے سے دینا، نہ بھئی کوئی کسی کو یہ بھی نہ کہے چپ کر، مسجد میں کوئی کسی کو آواز نہ دے۔ ہاں اگر کسی سے کام ہے، اس کے چل کر اس کے پاس جائے، کوئی کسی کو آواز نہ دے، ایسی خاموشی ہو کہ جس سے روحانیت بڑھ رہی ہو۔ مسجدوں میں شور ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَادُ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار، قبیلے کا سردار، گاؤں کا سردار جو سب سے برا ہوگا وہ بنے گا۔ میں تو نشاندہی نہیں کرتا نا کسی کی، قبیلوں کے سردار، دیہاتوں کے سردار، علاقوں کے سردار جو سب سے برے ہوں گے وہ بنیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس کی کوئی تفصیلات تو نہیں کر رہا۔ وَسَادُ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، جو سب سے فاسق، سب سے برا ہوگا وہ قبیلوں کا سردار ہوگا۔
پھر فرمایا وزعیم القوم، وزعیم القوم ارذلہم، زعیم کہتے ہیں نمائندے کو. مثلا ایک پاکستانی نمائندہ سعودی عرب میں جاتا ہے، وہ زعیم الپاکستان، وہ پاکستان کا نمائندہ ہے. ایک نمائندہ صوبائی اسمبلی میں جاتا ہے، وہ صوبے کا نمائندہ. ایک کو وفاق میں جاتا ہے، وہ وفاقی نمائندہ، جسے ہم ممبر قومی اسمبلی کہتے ہیں، یہ کہہ لو. ایک کسی مجلس میں جاتا ہے اس مسجد کا نمائندہ بن کر، ایک مسلک کا نمائندہ بن کر. آپ نے فرمایا وزعیم القوم ارذلہم، قوم کے نمائندے سب سے ذلیل اور کمینے لوگ ہوں گے. قوم کے نمائندے وہ سب سے کمینے لوگ اس زمانے میں بنیں گے. حالانکہ پہلے زمانے کی مثالیں تو دینے کا وقت نہیں ہے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مخافت شرِّهِ، لوگوں کے شر سے ڈر کر انسان ان کی عزت کریں گے. اور پھر ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کریں. حالانکہ چاہیے تو یہ نا کہ ایک متقی ہے، ایک پرہیزگار ہے، ایک باخلاق ہے، ایک اعلیٰ صفات کا حامل انسان ہے، اس کا احترام کیا جائے. آج دیکھ رہے کشتی اٹھ گئی، جو گرا پڑا متقی، اچھا باخلاق اعلیٰ صفات کا آدمی ہے، کوئی اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جس کے جوتوں کا ڈر ہے ہر آدمی اس کا احترام کرے گا، کیونکہ اس کے شر سے لوگ ڈرتے، اور شریر لوگ ہمیشہ معاشرے میں طاقتور ہوتا ہے، اس کا احترام کیا جائے گا. وظاہرت الکائنات، اور سامان موسیقی اب ہو جائے گی. سامان موسیقی، گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والیاں بازاروں میں آ جائیں گی. اچھا میں غور کرتا ہوں، اب تو وہ وقت ہی گیا نا، گانے بجانے کی چیزیں اور گانے بجانوں کے مقامات پہ جانا، اب تو موبائل ہاتھ میں آ گیا. اب دیکھیں ایک 15 سال کی بچی، ایک 16 سال کا بچہ، 20 سال کی بچی، 20 سال کا بچہ، جس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اس سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں، کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں میں 2 گھروں میں ٹیلی ویژن تھے، اور ہماری مائیں، اور مجھے تو یاد ہے ہماری دادی اور لوگوں کی مائیں، بچہ رات کو دیر سے آتا تو پوچھا جاتا کہ کہیں تو ٹی وی دیکھنے تو اس گھر میں نہیں گیا تھا. کہ ایک زمانہ تھا ٹی وی دیکھنا جرم سمجھا جاتا تھا، اور یہ 40 سال کی یا 50 سال کی بات ہے، 50 سال کی بات ہے. اور 50 سال کے بعد یہاں پہنچ گئے کہ اب ٹی وی دیکھنا کوئی جرم نہیں رہا، کوئی جرم نہیں، نہ ہوتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے. اب تو مسجدوں کے اوپر، بہت ساری مسجدوں کے اوپر لوگوں نے، خطیبوں نے ٹی وی لگا لیے. اب کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اب اس کے مقابلے میں بہت کچھ کیا ہے. وظاہرت الکائنات، گانے بجانے کا عمل ہر آدمی کے سامنے آ جائے گا، آ نہیں گیا. وشربت الخمور، شراب دسترخوانوں کا حصہ بن جائے گی. شراب دسترخوانوں کا حصہ بن جائے گی. ایک سوسائٹی ہے
ایک کلاس ہماری سوسائٹی میں ایسی ہے جن کے دسترخوانوں پر باقاعدہ ضیافت کے لیے یہ رکھی جاتی ہے. اور ہمارا شہر تو چونکہ ایک دیہاتی شہر ہے، یہاں پھر بھی کچھ شرم اور حیا کے پیمانے موجود ہیں، لیکن ایک کلاس وہاں ہے یہاں کوئی شرم و حیا نہیں، نہ مانگنے میں، نہ پینے میں، نہ پلانے میں. تو وہ صحابی جو بیٹھا ہوا تھا بارگاہ نبوت میں اور ان علامات قیامت کو سن رہا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بیماریاں اور خرابیاں عام ہو جائیں گی تو ہوگا کیا؟ تو ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا فانتظر ریحن حمرا، تو پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا. اور ایک حدیث میں ہے ان سرخ آندھیوں میں سانپ گریں گے، اور محدثین نے ترجمہ سانپوں کا کیا ہے کہ ان سرخ آندھیوں کے ذریعے اللہ تم پہ مصیبتیں نازل کرے گا. سانپوں کا گرنا مراد مصیبتیں ہیں. وَزَلْزَلَةً، پھر زلزلے آئیں گے. وَقَصْفًا وَمَسْخًا، پھر زمین پھٹے گی، لوگ اس کے اندر بھی جائیں گے اور چہرے بگڑیں گے بھی، اور آسمان سے پتھر پھر گریں گے. اچھا، اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، ضروری تو نہیں قوم لوط کی طرح آسمان سے پتھروں بڑے بڑے نکیلے اور سجیل آئیں، ایسی تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں چند دن پہلے اسلام آباد میں برف کے پتھر برسے نہیں ہے، اور حاصل آباد میں بھی ایک حصے میں پکی فصل پر وہ پتھر ہی تھے جو برسے. اللہ کے عذابوں کی مختلف شکلیں اتر رہی ہیں، لیکن ایک مومن کا کام کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر اللہ کی طرف واپس آئے، توبہ کی طرف واپس آئے، اصلاح احوال کی طرف واپس آئے. ضد لگانا اور اڑ بیٹھنا یہ مومن کا خاصہ نہیں ہے. ان حالات میں کہ انتظار کرنا کہ اب سرخ آندھیاں آئیں، ایسا نہیں ہے. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. اور اس کی روشنی میں یہ میں نے 12 چیزیں بیان کی ہیں. آدمی غور سے دیکھے کون سی خرابی مجھ میں ہے، کون سی نہیں. جہاں تک ممکن ہے میں کر سکوں، اگر میں گانے بجانے کو روک نہیں سکتا، آلات موسیقی کو توڑ نہیں سکتا، میں مساجد میں شور کو بند نہیں کر سکتا، میں قبیلے کے سردار کو اس کے منصب سے ہٹا نہیں سکتا، یا میں ملکی نمائندوں کی اصلاح نہیں کر سکتا، میں کم از کم اپنے باپ کا تو احترام کر سکتا ہوں، میں اپنے باپ کو تو محبت دے سکتا ہوں، میں مسجد میں تو خاموشی سے بیٹھ سکتا ہوں، میں دین کا علم تو اللہ کے لیے حاصل کر سکتا ہوں، میں اپنی ماں کو ستانے کی بجائے اسے سکون کی زندگی تو عطا کر سکتا ہوں، میں اپنے انفرادی عمل کا ذمہ دار ہوں، اور وہ اجتماعی عمل جو میں اپنی طاقت سے روک نہیں سکتا میں اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں، میں اس کا جواب دہ بھی نہیں ہوں، اور اجتماعی خرابیوں کا میں ذمہ دار تو نہیں. میں اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤں، میں اپنے حصے کی روشنی تو جلاؤں، جہاں تک ہو سکے میں سیدھی راہ پہ خود تو چلوں. یہ تو میرے بس میں ہے نا، یہ تو میرے بس میں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، آئندہ جمعے میں وہ علامات جو اللہ کے نبی نے بڑی بڑی بیان کی ہیں، جن کے متصل ساتھ قیامت جڑی ہوئی ہے، ان کا دوسری حدیث میں ذکر ہے. تو ان میں سے ہم یاد کر کے اس کو سبق کے طور پر پھر دیکھیں کون سی خوبی ہے، کون سی خرابی ہے. خوبی ہے تو بڑھائیں، خامی ہے تو پیچھے آئیں، پیچھے آئیں. اگر پیچھے نہ آئیں گے، آگے بڑھیں گے تو گویا ہم اس بیماری کا ساتھ دے رہے ہیں جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.